Episode 4. जलालुद्दीन नसर ज़ैनब का बड़ा भाई था और इमामा गायबाना तौर पर उससे वाकिफ थी। ज़ैनब उसकी क्लास फेलो थी और उससे इमामा का तारुफ वहीं मेडिकल कॉलेज में हुआ था। चंद माह में ही ये तारुफ अच्छी खासी दोस्ती में बदल गया। उस तारुफ में उसे ये पता चला कि वो लोग 4 भाई बहन थे। जलाल सबसे बड़ा था और हाउस जॉब कर रहा था। ज़ैनब के वालिद बापटा में इंजीनियर थे और उनका घराना काफ़ी मजहबी था। इस्लामाबाद से वापसी पर उसने ज़ैनब से नात पढ़ने वाले उस शख्स के बारे में पूछा। ज़ैनब, उस रात मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो कोई नात पढ़ रहा था, वो कौन था? उसने अपने लहजे को हत्तुल इम्कान नॉर्मल रखते हुए कहा। वो जलाल भाई थे। एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए वो नात याद कर रहे थे। फ़ोन कॉरिडोर में है और उनके कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए आवाज़ तुम तक पहुँच गई। ज़ैनब ने तफसील से बताया। बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। हाँ, आवाज़ तो बहुत अच्छी है उनकी। क़िरात तो नात से भी ज़्यादा खूबसूरत करते हैं। बहुत से मुकाबलों में इनाम भी ले चुके हैं। अभी भी कॉलेज में एक मुकाबला होने वाला है, तुम उसमें उन्हें सुनना। ज़ैनब तब ये नहीं जानती थी कि इमामा किस मजहब की थी। वो जिस तरह पर्दे का ख्याल रखती थी, ज़ैनब का ख्याल था कि वो किसी मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती है। खुद ज़ैनब भी खासे मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी और चादर ओढ़ा करती थी। 2-3 दिन बाद इमामा जलालुन नसर की नात सुनने के लिए अपनी फ्रेंड्स को बताए बगैर क्लास बैंक करके नातों के इस मुकाबले में चली गई थी। जलालुन नसर को उस दिन पहली बार उसने देखा था। कॉम्पेयर ने जलालुन नसर का नाम पुकारा और इमामा ने तेज होती धड़कनों के साथ ज़ैनब से मुशाबहत रखने वाले आम सी शक्ल सूरत और दाढ़ी वाले एक 24-25 साल लड़के को स्टेज पर चढ़ते देखा। स्टेज पर सीढ़ियां चढ़ने से लेकर रोस्ट्रम के पीछे आकर खड़े होने तक इमामा ने एक बार भी अपनी नजर जलालुन नसर के चेहरे से नहीं हटाई। उसने उसे सीने पर हाथ बांधे और आंखें बंद करते देखा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। इमामा को अपने पूरे वजूद में एक लहर सी दौड़ती महसूस हुई। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ उसकी खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी। वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह बैठी उसे सुनती रही। उसने कब नात ख़त्म की, कब वो स्टेज से उतरकर वापस हुआ, मुकाबले का नतीजा क्या निकला, उसके बाद किस किस ने नात पढ़ी, किस वक्त सारे स्टूडेंट वहाँ से गए और किस वक्त हॉल खाली हो गया, इमामा को पता ही नहीं चला। बहुत देर बाद उसे यकदम होश आया था। उस वक्त अपने इर्द गिर्द देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो हॉल में अकेली बैठी थी। मैंने कल तुम्हारे भाई को नात पढ़ते सुना, इमामा ने अगले दिन ज़ैनब को बताया। अच्छा, उन्हें पहला इनाम मिला है। ज़ैनब ने उसकी बात पर मुस्कुरा कर उसे देखा। बहुत खूबसूरत नात पढ़ी थी उन्होंने। कुछ देर की खामोशी के बाद इमामा ने फिर उस मौजू पर बात की। हाँ, वो बचपन से नातें पढ़ते आ रहे हैं। इतने क़िरात और नातों के मुकाबले जीत चुके हैं कि अब तो उन्हें खुद भी उनकी तादाद याद नहीं। ज़ैनब ने तफाखुर से कहा। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। इमामा ने फिर कहा। हाँ, खूबसूरत तो है, मगर सारी बात उस मोहब्बत और अकीदत की है जिसके साथ वो नात पढ़ते हैं। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, इतनी मोहब्बत जिसकी कोई हद नहीं। क़िरात और नात के अलावा उन्होंने कभी कोई और चीज़ नहीं पढ़ी। हालांकि स्कूल और कॉलेज में उन्हें बहुत मजबूर किया जाता रहा, मगर उनका एक ही जवाब होता कि मैं जिस ज़बान से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा पढ़ता हूँ, उस ज़बान से किसी और शख्स का कसीदा नहीं पढ़ सकता। मोहब्बत तो हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, मगर जैसी भाई करते हैं वैसी मोहब्बत तो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। पिछले 10 सालों में एक बार भी उन्होंने नमाज कज़ा नहीं की। हर माह एक कुरान पढ़ते हैं। तुम तो नात की तारीफ़ कर रही हो, अगर उनसे तिलावत सुन लो तो वो बड़े फ़ख्र से बता रही थी। इमामा चुपचाप उसे देख रही थी। उसने ज़ैनब से उसके बाद कुछ नहीं पूछा। अगले दिन वो सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने के बजाय अपने बिस्तर में घुसी रही। जवेरिया ने खासी देर के बाद भी उसे बिस्तर से बरामद ना होते देखकर झंझोड़ा। उठ जाओ इमामा, कॉलेज नहीं जाना क्या? देर हो रही है। नहीं, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना। इमामा ने दोबारा आंखें बंद कर ली। क्यों? जवेरिया कुछ हैरान हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इमामा ने कहा। आंखें तो बहुत सुर्ख हो रही हैं तुम्हारी। रात को सोई नहीं तुम? नहीं, नींद नहीं आई। और अब प्लीज़ मुझे सोने दो। इमामा ने उसे किसी और सवाल से बचने के लिए कहा। जवेरिया कुछ देर उसे देखते रहने के बाद अपना बैग और फोल्डर उठाकर बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद इमामा ने आंखें खोल दी। ये बात ठीक थी कि वो सारी रात सो नहीं सकी और उसकी वजह जलालुन नसर की आवाज़ थी। वो अपने जहन को उस आवाज़ के अलावा और कहीं भी फोकस नहीं कर पा रही थी। जलालुन नसर, उसने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया। आखिर उसकी आवाज़ क्यों मुझे इस कदर अच्छी लग रही है कि मैं अपने जहन से नहीं निकाल पा रही। उसने उलझे हुए जहन के साथ बिस्तर से निकलते हुए सोचा। वो अपने कमरे की खुली हुई खिड़की में आकर खड़ी हो गई। मेरे भाई की आवाज़ में सारी तासीर
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی، آواز میں تاثیر اور عشق۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، سوز، گداس، لوچ، مٹھاس، آخر کیا تھا اس کی آواز میں؟ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یکدم اسے اپنے ایک عجیب سا سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسوؤں اور لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا ہے؟ مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے زیر لب پڑھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ اسے اپنی آواز پہ رائی ہوئی محسوس ہوئی، شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا۔ وہ ایک بار پھر رک گئی، اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا۔ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی بھرائی آواز، کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال النصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف، واضح اور اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یکدم وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر جیسے وہ بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ امامہ ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں میں نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا۔ یہ جانے، یہ کھوجے، یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں؟ آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے؟ اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے، اس پر کبھی رقت طاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھنچتا چلا جاتا تھا اور سبیہ کے پاس نہ جانے کے اس کے سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے۔ جلال النصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنو کی طرح تھی جس کے تعقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا۔ امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے سبیہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس کی باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کر دیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلامی شعار اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تحریفات کی جاتی تھیں۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا کیا تھا، مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔
इमामा, तुम फिलहाल अपने वालिदैन को मजहब की तब्दीली के बारे में ना बताओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उस वक्त न सिर्फ तुम आसानी से असजद से शादी से इनकार कर सकती हो, बल्कि उन्हें अपने मजहब की तब्दीली के बारे में भी बता सकती हो। सबिहा ने एक बार उसके खदशात सुनने के बाद उससे मशवरा दिया। मैं उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहती जो मेरे बाबा मुझे देते हैं। अब जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे वालिद एक झूठे मजहब की तबलीग कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है कि मैं ऐसे शख्स से अपने अखराजात के लिए रकम लूँ। तुम ठीक कहती हो, मगर तुम्हारे पास फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बेहतर है तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, उसके बाद तुम्हें अपने वालिद से भी कुछ नहीं लेना पड़ेगा। सबिहा ने उसे समझाया। सबिहा अगर ये राह ना दिखाती तब भी इमामा इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती थी। उसमें फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश छोड़ देती। उस वक्त रात के 10 बजे थे जब वो सिनेमा से बाहर निकल आया था। उसके हाथ में अब भी पॉपकॉर्न का पैकेट था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पॉपकॉर्न खाते हुए सड़क पर चल रहा था। आधे घंटे तक सड़कें नापते रहने के बाद उसने एक बहुत बड़े बंगले की घंटी बजाई थी। साहब, खाना लगा दूं? लाउंज में दाखिल होने पर मुलाजिम ने उसे देखकर पूछा। नहीं, उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा। दूध? नहीं। वो रुके बगैर वहां से गुजरता चला गया। अपने कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की लाइट ऑन करके वो कुछ देर बेमकसद इधर उधर देखता रहा, फिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शेविंग किट निकालकर उसके अंदर एक रेजर ब्लेड निकाल लिया और उसे लेकर बेडरूम में आ गया। अपने बेड पर बैठकर उसने साइड टेबल पर पड़ा हुआ लैंप जला लिया और बेडरूम की ट्यूबलाइट बंद कर दी। रेजर ब्लेड के ऊपर मौजूद रैपर को उतार कर वो कुछ देर लैंप की रोशनी में उसकी तेज धार को देखता रहा। फिर उसने ब्लेड के साथ अपने दाएं हाथ की कलाई की रग को एक झटके से काट दिया। उसके मुंह से एक सिसकी निकली और फिर उसने होंठ भींच लिए। वो अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी कलाई बेड से नीचे लटक रही थी और खून की धार अब सीधा कारपेट पर गिरकर उसमें जज्ब हो रही थी। उसका जहन जैसे किसी गहरी खाई में जा रहा था। फिर उसने कुछ धमाके सुने। तारीकी में जाता हुआ जहन एक बार फिर झमाके के साथ रोशनी में आ गया। शोर अब बढ़ता जा रहा था। वो फौरी तौर पर शोर की वजह नहीं समझ पा रहा था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी, मगर वो किसी चीज को समझ नहीं पा रहा था। वो सो रही थी जब हड़बड़ाकर उठ बैठी। कोई उसका दरवाजा बजा रहा था। इमामा, इमामा। वसीम दरवाजा बजाते हुए बुलंद आवाज में उसका नाम पुकार रहा था। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? दरवाजा खोलते ही उसने कुछ हवास बाख्तगी के आलम में वसीम से पूछा, जिसका रंग उड़ा हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? वसीम ने उसे देखते ही फौरन पूछा। हाँ, क्यों? वो मजीद परेशान हुई। बस उसे लेकर मेरे साथ आ जाओ। वसीम ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या हुआ? उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसकने लगी। चूचू ने फिर खुदकुशी की कोशिश की है। अपनी कलाई काट ली है उसने। मुलाजिम आया हुआ है नीचे उसका। मेरे साथ चल। इमामा ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। तुम्हारे दोस्त को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिस तरह की हरकत करता फिरता है। इमामा ने नागवारी से अपने बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। मैं तो इसे देखते ही भाग आया हूं। अभी वो होश में था। उसने मुड़कर इमामा को बताया। वो दोनों अब उसके पीछे सीढ़ियां उतर रहे थे। तुम उसे हॉस्पिटल ले जाते? इमामा ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर कहा। वो भी ले जाऊंगा, पहले तुम उसकी कलाई वगैरह तो बांधो, खून तो बंद हो। वसीम, मैं उसे कोई बहुत अच्छे किस्म की फर्स्ट एड नहीं दे सकती। पता नहीं उसने किस चीज से कलाई काटी है और जख्म कितना गहरा है। उसके अपने घर वाले कहाँ हैं? बात करते करते इमामा को ख्याल आया, उसके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मुलाजिम है। वो तो कोई फोन कॉल आई थी जिस पर मुलाजिम उसे बुलाने के लिए गया। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो परेशान होकर दूसरे मुलाजिमों के साथ मिलकर उसने दरवाजा तोड़ दिया। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अब अपने घर से निकल आए। तुम्हारा ये दोस्त जो है ना, इमामा ने कुछ नाराजगी के आलम में वसीम के साथ चलते हुए सालार के बारे में कुछ कहना चाहा, मगर वसीम ने गुस्से में पलटकर उसको झड़क दिया। फॉर गॉड सेक, अपनी लानत मलामत बंद नहीं कर सकती तुम? उसकी हालत सीरियस है और तुम उसकी बुराइयों में मसरूफ। ऐसी हरकतें करने वालों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। वो दोनों अब सालार के लाउंज में पहुंच चुके थे। चंद कदम चलने के बाद वसीम एक मोड़ मुड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इमामा उसके पीछे ही थी, मगर फिर जैसे करंट खाकर रुक गई। कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही सामने कद आदम खिड़कियों पर कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की बड़ी बड़ी उरिया तस्वीरें इस तरह लगाई गई थीं कि एक लम्हे के लिए इमामा को यूं लगा जैसे वो तमाम लड़कियां हकीकी तौर पर उस कमरे में मौजूद हैं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। एक तरफ बेड पर पड़े हुए जख्मी के बारे में उसकी राय कुछ और खराब हो गई। वो तस्वीरें उसके किरदार की पस्ती का एक और सबूत थी और कमरे में 3-4 लोगों की मौजूदगी में
اس کے لیے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھیں۔ ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیزی سے ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے کسی انسان کی طرح اپنا دایاں ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وسیم اور وہاں ملازموں سے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے تھے۔ اس کے زخم کو دیکھو، میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی ہے مگر میں کامیاب نہیں ہوا۔ انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی کلائی کے گرد لپٹا ہوا کونا ہٹایا۔ زخم بہت گہرا اور لمبا تھا، ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی۔ وسیم، بس بینڈیج نکال دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، پھر تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس نے ایک نظر نیچے کارپیٹ پر جذب ہوتے ہوئے خون پر ڈالی۔ وسیم تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا۔ سالار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہٹ سی تھی مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا۔ کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ ہاتھ آزاد نہیں ہوا مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار کرہانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ، جاؤ، کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم لوگوں کو اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تم وسیم، تم دفع ہو جاؤ۔ گیٹ لاسٹ، جسٹ گیٹ لاسٹ، بلڈی باسٹرڈ، اس نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے وسیم سے کاٹن لے کر کرہاتے ہوئے سالار کی کلائی کے زخم پر رکھ دی جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا، اور وسیم کے ہاتھ سے لے کر لپیٹنا شروع کر دیا۔ سالار نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا۔ کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سالار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا بایاں ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا تھا۔ اس کے سر سے نہ صرف دوپٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے۔ امامہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا جو ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا۔ امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنا دائیں ہاتھ اس کے دائیں گال پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی۔ کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ دم بخود اس نے لڑکی کو دیکھا تھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اس سے کہہ رہی تھی، اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی، سنا تم نے؟ سالار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو کچھ کہتے سنا مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا مگر اس نے پھر ایک آواز سنی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجتی تھی مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑی ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سالار نے اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری بار اسے کب ہوش آیا اسے اندازہ نہیں ہوا مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پر اس نے اس کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے بےتابی سے کہا۔ جسٹ فائن، سالار نے دور کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ اور کہتی، کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آگے آ گیا تھا۔ وہ اس کی نبض چیک کرنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر اسے ڈرپ لگائی۔ سالار نے کچھ بیزاری کے ساتھ یہ کاروائیاں دیکھی۔ ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اور اس کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔
سالار اس گفتگو کے دوران چھت کو گھورتا رہا. پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا. کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی. سکندر عثمان اور اس کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے. ان کی تمام کوششوں اور احتیاط کے باوجود یہ سالار سکندر کی خودکشی کی چوتھی کوشش تھی، اور اس بار وہ واقعی مرتے مرتے بچا تھا. ڈاکٹرز کے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر ہو جاتی تو وہ اسے بچا نہیں سکتے تھے. سکندر اور ان کی بیوی کو ملازم نے رات 2 بجے سالار کی خودکشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھا. وہ دونوں میاں بیوی پوری رات سو نہیں سکے تھے. سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً 150 سگریٹ پھونک ڈالے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی بے چینی اور اضطراب میں کمی نہیں ہو پا رہی تھی. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے. آخر اس پر ہماری نصیحتوں اور ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوا. سکندر عثمان نے دوران سفر کہا. میرا تو دماغ پھٹنے لگا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں. کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے. ہر سہولت، بہترین تعلیم، حتیٰ کہ بڑے سے بڑے سائیکیٹرسٹ کو دکھا چکا ہوں، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے. جاننے والوں کے درمیان مذاق بن گیا ہوں میں اس کی وجہ سے. سکندر عثمان بہت پریشان تھے. ہر وقت میرا دم حلق میں اٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے. اتنی احتیاط برتنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک بار ہم غافل ہوئے اور پھر وہی حرکت کر گزرا ہے. طیبہ نے اپنی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسوؤں کو ٹشو کے ساتھ صاف کیا. وہ دونوں اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے، مگر سالار کے سامنے آ کر دونوں کو چپ لگ گئی تھی. ان دونوں کو ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اس سے کیا کہیں. سالار کو ان کی دلی اور ذہنی کیفیات کا اچھی طرح اندازہ تھا اور ان کی خاموشی کو وہ غنیمت جان رہا تھا. انہوں نے اس دن اس سے کچھ نہیں کہا تھا. اگلے دن بھی وہ دونوں خاموش ہی رہے تھے، مگر تیسرے دن ان دونوں نے اپنی خاموشی توڑ دی. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو. سکندر نے اس رات بڑی تحمل مزاجی سے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا. آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے. میں نے اسی وعدے پر تمہیں اسپورٹس کار بھی لے کر دی تھی. ہر بات مان رہے ہیں ہم لوگ تمہاری، پھر بھی تمہیں قطعاً احساس نہیں ہے ہم لوگوں کا، نہ خاندان کی عزت کا. سالار اسی طرح چپ بیٹھا رہا. کسی اور کا نہیں تو ہم دونوں کا ہی خیال کرو. تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. طیبہ نے کہا. تمہیں کوئی پریشانی، کوئی پرابلم ہے تو ہم سے ڈسکس کرو، ہم سے کہو، مگر اس طرح مرنے کی کوشش کرنا. تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا. ان کی باتوں میں کچھ بھی نیا نہیں تھا. خودکشی کی ہر کوشش کے بعد وہ ان سے اسی طرح کی باتیں سنتا تھا. کچھ بولو، چپ کیوں ہو؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے تمہیں؟ طیبہ نے جھجلا کر کہا. وہ انہیں دیکھنے لگا. ماں باپ کو اس طرح ذلیل کر کے بڑی خوشی ملتی ہے تمہیں. اس قدر شاندار مستقبل ہے تمہارا اور تم اپنی احمقانہ حرکتوں سے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو. لوگ ترستے ہیں اس طرح کے اکیڈمک ریکارڈ کے لیے. سکندر عثمان نے اسے اس کا اکیڈمک ریکارڈ یاد دلانے کی کوشش کی. سالار نے بے اختیار ایک جمع ہی لی. وہ جانتا تھا اب وہ اس کے بچپن سے لے کر اس کی اب تک کی کامیابیوں کو دہرانا شروع کریں گے. اگلے 15 منٹ اس موضوع پر بولنے کے بعد انہوں نے تھک کر پوچھا. آخر تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ بولو. میں کیا بولوں؟ سب کچھ تو آپ دونوں نے کہہ دیا. سالار نے کچھ اکتائے ہوئے انداز میں کہا. میری زندگی میرا پرسنل معاملہ ہے. پھر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دراصل میں مرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. سکندر نے اس کی بات کاٹی. تم جو بھی کر رہے تھے وہ مت کرو، ہم پر کچھ رحم کھاؤ. سالار نے ناراضی سے باپ کو دیکھا. تم آخر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے؟ فضول میں کیوں بحث کرتے جا رہے ہو؟ اس بار طیبہ نے اس سے کہا. اچھا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا ایسی کوئی بھی حرکت. سالار نے بیزاری سے جیسے ان دونوں سے جان چھڑانے کے لیے کہا. سکندر نے ایک گہری سانس لی. وہ اس کے وعدے پر مطمئن نہیں ہوئے تھے، نہ وہ نہ ان کی بیوی، مگر ایسے وعدے لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. وہ بچپن سے اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے آ رہے تھے، مگر پچھلے کچھ سالوں سے ان کا وہ فخر ختم ہو گیا تھا. جتنا پریشان انہیں سالار نے کیا تھا اتنا ان کے باقی بچوں نے مل کر بھی نہیں کیا تھا. اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ گئے تھے تم اس کی خیریت دریافت کرنے. امامہ وسیم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی کہ اچانک اسے سالار کا خیال آیا. پہلے سے تو حالت کافی بہتر ہے اس کی، شاید کل پرسوں تک ڈسچارج ہو جائے. وسیم نے اسے سالار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا. تم چلو گی واپسی پر اس کو دیکھنے؟ وسیم کو اچانک خیال آیا. میں؟ امامہ حیران ہوئی. میں کیا کروں گی جا کر؟ خیریت دریافت کرنا، اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ وسیم نے سنجیدگی سے کہا. اچھا. امامہ نے تامل سے کہا. چلو ٹھیک ہے، چلیں گے. حالانکہ اس طرح کے مریض کی عیادت کرنا فضول ہے.
उसने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे मुझे तवक्को थी कि उसके पेरेंट्स हमारे घर आएंगे शुक्रिया वगैरह अदा करने कि हमने उनके बेटे की जान बचाई। किस कदर बर वक्त मदद की थी हमने, मगर उन्होंने तो भूले से हमारे घर का रुख नहीं किया। इमामा ने तबसरा किया, तुम इन बेचारों की कंडीशन का अंदाजा नहीं कर सकते, किस मुंह से वो शुक्रिया अदा करने आए। और फिर अगर कोई ये पूछ बैठे कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत क्यों की, तो वो दोनों क्या जवाब देंगे? वो बेचारे अजीब मुश्किल में फंसे हुए हैं। वसीम ने कदर अफसोस करने वाले अंदाज में कहा, वैसे उसके पेरेंट्स ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया, और अम्मी और बाबा परसों जब उसकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे तो उन्होंने वहां भी उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया। ये तो अम्मी और बाबा की समझदारी थी कि उन्होंने उनसे कोई सवाल नहीं किया सालार के बारे में, वरना तो उधर भी खासी खिफ़त का सामना करना पड़ता। वसीम ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा, मगर आखिर तुम्हारे इस दोस्त का मसला क्या है? क्यों बैठे बिठाए इस तरह की अहमकाना हरकतें करने लगता है? इमामा ने पूछा, तुम मुझसे इस तरह पूछ रही हो जैसे वो मुझे सब कुछ बताकर ये सब कुछ करता है। मुझे क्या पता वो किस लिए करता है या क्यों करता है। तुम्हारा इतना गहरा दोस्त है, तुम पूछते क्यों नहीं उससे? इतना गहरा भी नहीं है कि ऐसी बातों के बारे में वो मुझे बताने लगे, और वैसे भी मैं क्यों कुरे दूंगा, होगा उसका कोई मसला। तो फिर बेहतर नहीं है कि तुम ऐसे दोस्तों से कुछ फासले पर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। अगर कल को तुमने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दी तो? वैसे तुमने उस दिन जो हरकत की थी वो अगर उसे याद रही तो हमारी दोस्ती में खुद ही खासा फर्क आ जाएगा। वसीम ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा, मैं नहीं समझती कि उसे वो थप्पड़ याद होगा। सही तौर पर होश में तो नहीं था। तुमने जिक्र किया उससे इस बारे में? इमामा ने पूछा। नहीं, मुझसे कहा तो नहीं, मगर हो सकता है कि उसे याद हो। तुमने अच्छा नहीं किया था। उसने हरकत ही ऐसी की थी, एक तो अपना हाथ खींच रहा था, दूसरे गालियां दे रहा था, और ऊपर से मेरा दुपट्टा भी खींच लिया। उसने दुपट्टा नहीं खींचा था, उसका हाथ लगा था। वसीम ने सालार का दिफा करते हुए कहा, जो भी था उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ था, और मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो बच गया। अगर कहीं वो मर जाता तो मुझे तो बहुत ही पछतावा होता अपने इस थप्पड़ का। इमामा ने कदरे माजरत खाना अंदाज में कहा, चलो तुम आज जा रही हो तो माजरत कर लेना। वसीम ने मशवरा दिया। क्यों एक्सक्यूज करूं? हो सकता है उसे कुछ याद ही ना हो, फिर मैं खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ूं, उसे याद दिलाऊं कि मैंने उसके साथ क्या किया था। इमामा ने फौरन कहा, और फर्ज करो उसे सब कुछ याद हुआ तो क्या होगा? वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है कि उससे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे या मेल जोल में फर्क पड़ेगा? इमामा ने लापरवाही से जवाब दिया। शॉपिंग करने के बाद वसीम उसे क्लिनिक ले आया जहां सालार जेर इलाज था। वो दोनों जिस वक्त उस कमरे में दाखिल हुए उस वक्त वो सूप पीने में मसरूफ था। सालार ने वसीम के साथ आने वाली लड़की को देखा और फौरन पहचान लिया था। अगरचे उस रात उस हालत में वो उसे शनाख्त नहीं कर सका, मगर उस वक्त उसे देखते ही वो उसे पहचान गया था। अपनी मम्मी से ये बात वो पहले ही जान चुका था कि वसीम की बहन ने उसे फर्स्ट एड दी थी, मगर उसे वो फर्स्ट एड याद नहीं थी। बस वो जन्नाटेदार थप्पड़ याद था जो उस रात उसे पड़ा था। इसलिए इमामा को देखते ही वो सूप पीते पीते रुक गया। उसकी चुपती हुई नजरों से इमामा को अंदाजा हो गया कि उसे यकीनन उस रात होने वाले वाकयात किसी न किसी हद तक याद थे। रस्म अलैक सलैक के बाद उसकी मम्मी इमामा का शुक्रिया अदा करने लगी, जबकि सालार ने सूप पीते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। वसीम से उसकी दोस्ती को कई साल गुजर चुके थे और उसने वसीम के घर में इमामा को भी कई बार देखा था, मगर इससे पहले कभी तवज्जो नहीं दी थी। उस दिन पहली बार वो उस पर कदरे तनकीदी अंदाज में गौर कर रहा था। उसके दिल में इमामा के लिए तशक्कुर या एहसानमंदी के लिए कोई जज्बात नहीं थे। उसकी वजह से उसके सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया था। इमामा उसकी मम्मी से गुफ्तगू में मसरूफ थी, मगर वो वक्तन फवक्तन अपने ऊपर पड़ने वाली उसकी नज़रों से भी वाकिफ थी। जिंदगी में पहली बार उसे किसी की नज़रें इतनी बुरी लगी थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा वो उठकर वहां से भाग जाए। सालार के बारे में उसकी राय और भी खराब हो गई थी। वो अपने उस थप्पड़ के लिए माजरत के इरादे से वहां आई थी, मगर उस वक्त उसका दिल चाहा उसे 2-4 और थप्पड़ लगा दे। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद फौरन ही वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई, और वापस जाते हुए उसने सालार के साथ अलैक सलैक का तकल्लुफ भी नहीं किया था। वो सिर्फ उसकी मम्मी के साथ दुआ सलाम के बाद सालार की तरफ देखे बगैर बाहर निकल आई थी, और बाहर आकर उसने सुकून का सांस लिया था। इस तरह के दोस्त बनाए हुए हैं तुमने? उसने बाहर निकलते ही वसीम से कहा, जिसने कुछ हैरानी से उसे देखा। क्यों, अब क्या हुआ? उसे देखने तक की तमीज नहीं है, इस बात का एहसास तक नहीं है कि मैं उसके दोस्त की बहन हूं और उसके दोस्त के साथ उसके कमरे में मौजूद हूं। वसीम उसकी बात पर कुछ खफीफ सा हो गया। यह आदमी इस काबिल नहीं कि इसकी अयादत के लिए जाया जाए, और तुम इससे मेल जोल बंद कर दो। अच्छा ठीक है, मैं मोहतात रहूंगा, अब तुम बार बार इस बात को ना दोहराओ। वसीम ने मौजूद गुफ्तगू बदलने की कोशिश करते हुए कहा।
امامہ دانستہ طور پر خاموش ہو گئی، مگر سالار اس کے ناپسندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ ان دنوں کچھ چھٹیاں گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، ورنہ شاید سالار سے اس کا اتنا قریبی اور اتنا ناپسندیدہ تعارف اور تعلق کبھی پیدا نہ ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جلال النصر کو تب قریب سے دیکھا جب ایک دن وہ چاروں کالج کے لان میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی۔ وہ وہاں کسی کام سے آیا۔ رسمی سی علیک سلیک کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند قدم دور جا کر کھڑا ہوا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ ایک عجیب سی مسرت اور خوشی کا احساس اسے گھیرے میں لے رہا تھا۔ وہ چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہیں سے چلا گیا۔ امامہ اس کی پشت پر نظریں جمائے اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے ارد گرد بیٹھی اس کی فرینڈز کیا باتیں کر رہی تھیں، اسے اس وقت اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو یکدم جیسے دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آ گئی۔ جلال النصر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ زینب کچھ دنوں سے ان سب کو اپنے ہاں آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا تھا، مگر امامہ اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے گھر آ کر اسے عجیب سے سکون کا احساس ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ جلال النصر سے اس گھر کی نسبت تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی تھی۔ جب جلال ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، امامہ کو وہاں دیکھ کر کچھ چونک سا گیا۔ شاید اسے امامہ کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جلال نے شاید اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہونے پر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہا۔ امامہ نے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ زینب کہاں ہے؟ میں دراصل اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کی کوئی دوست یہاں موجود ہے۔ کچھ معذرت خانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ شکریہ۔ وہ کچھ حیران نظر آیا۔ آپ نے کہاں سنا؟ ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھا، جب تک فون ہولڈ رہا مجھے آپ کی آواز آتی رہی، پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتا چلا۔ میں اس نعتیہ مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے وہ نعت پڑھی تھی۔ وہ بے اختیار کہتی چلی گئی۔ جلال النصر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حیران ہو یا خوش۔ بہت اچھی تو نہیں، بس پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی اس دبلی پتلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا جس کی گہری سی آنکھیں کوئی بہت عجیب سا تاثر لیے ہوئے تھی۔ اپنی آواز کی تعریف وہ بہت سو سے سن چکا تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدر غیر معمولی تھی، اور جس انداز میں اس نے یہ کہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا، اور پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حد تک واقف تھا۔ امامہ ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جلال النصر سے بات کی تھی، اپنے سامنے، خود سے اتنے قریب۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کارپیٹ پر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ تصور کی آنکھ سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی اگلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی۔ پچھلی دفعہ اگر امامہ دانستہ طور پر زینب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ اتفاق تھا۔ امامہ رابعہ کے ساتھ وہاں آئی تھی، جسے وہاں اپنی کسی دوست سے ملنا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں فائنل اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ میں اس نے جلال النصر کو دیکھا۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوریڈور میں اتنا رش تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور اس وقت پہلی بار امامہ کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر ان کے لیے رک جانا کتنا مشکل تھا۔ رابعہ کی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر باہر ہی تھا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد وہ رابعہ کے ساتھ اس کی دوست کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اب وہاں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کا وہ گروپ نہیں تھا۔ امامہ کو بے اختیار مایوسی ہوئی۔ رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی۔ جب سیڑھیوں پر ان دونوں کا آمنا سامنا جلال سے ہو گیا، امامہ کے جسم سے جیسے ایک کرنٹ سا گزر گیا تھا۔ السلام علیکم جلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ رابعہ نے پہل کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ اس بار جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی، رابعہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے وہ ایک بار پھر ٹرانس میں آ رہی تھی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو اتنے شستہ لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا۔
پتہ نہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے ہی اس کے کانوں میں اس کی پڑھی ہوئی وہ نعت گونجنے لگتی۔ اسے عجیب سا رشک آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ جلال نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے شاید اس کی محویت کو محسوس کیا تھا، اس لیے بات کرتے کرتے اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ بے اختیار اس کا دل چاہا تھا وہ شخص کے اور قریب چلی جائے۔ جلال سے نظریں ہٹا کر ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے 3 بار لا حول پڑھی۔ شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھے اس کی طرف راغب کر رہا ہے، اس نے سوچا، مگر لا حول پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اب بھی جلال کے لیے ویسے ہی کشش محسوس کر رہی تھی۔ اسجد سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد بھی کبھی اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح بے اختیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہو رہی تھی۔ وہاں کھڑے اسے پہلی بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں کیا کروں گی اگر میرا دل اس آدمی کو دیکھ کر اسی طرح بے اختیار ہوتا رہا؟ آخر اسے دیکھ کر مجھے اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا، میں اتنی کمزور تو کبھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح اس نے اپنے وجود کو موم کا پایا۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ اس رات زینب دروازے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آپ سے ایک کام ہے۔ زینب اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں، زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔ کس لیے؟ وہ میری دوست ہے امامہ، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھر لی، زینب نے تفصیل بتائی۔ جلال اس فرمائش پر مسکرایا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی ہے، اسلام آباد سے یہاں آئی ہے۔ اسلام آباد سے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟ جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کافی اچھا خاندان ہے اس کا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اس کے فادر، مگر امامہ سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا، زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔ کافی مذہبی لگتی ہے، میں نے 1-2 بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا تھا، کالج میں بھی چادر اوڑھی ہوتی ہے اس نے۔ یہاں کالج کی آب و ہوا کا ابھی تک اثر نہیں ہوا اس پر، جلال نے کہا۔ بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح کی ہے۔ میرا خیال ہے کافی کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے، نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی۔ یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے پوچھا۔ تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جلال کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی۔ اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی۔ رسم الگ سلگ کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی، جلال مسکرایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے، آپ بہت خوش قسمت ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی تھی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی سب کچھ ہے، جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا، اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
ہر ایک کو اللہ اس محبت سے نہیں نوازتا۔ وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح احساس کمتری نہیں ہوا تھا جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال النصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی بہت اچھی طرح اسے پڑھ لوں، مگر میں جلال النصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں بن سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال النصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ جلال النصر سے ہونے والی چند ملاقاتوں کے بعد امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے۔ حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف سے بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر برے طریقے سے ناکام ہوتی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑتی جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو اسجد کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی ہے؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مذائقہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال النصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے، اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجہ موجود تھی۔ بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جب جلال گھر پر ہوتا، کیونکہ گھر پر ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی، پھر وہ ملنے لگے۔ جویریہ، رابعہ یا زینب، تینوں کو امامہ اور جلال کے ان بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا، امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا، مگر یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا۔ اس نے کبھی زینب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق ہے۔ اگر وہ یہ انکشاف کر دیتا تو زینب اسے یقیناً امامہ کی ارشد کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ بہت شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو وہ امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا، پھر کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرت پر کچھ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔ آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے میں مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ امامہ نے اس دن اس سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، جلال نے بڑی سہولت سے کہا۔ اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہاسپٹل بناؤں گا۔ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ امامہ، شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے، آپ کس سے کریں گے یہ طے کرنا بھی باقی ہے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ امامہ نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔ اور آپ؟ میں ہاں آف کورس، تمہارے علاوہ میں کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتے دیکھی۔ میں ہاؤس جاب ختم کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھیجوں گا۔ وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟
हो सकता है मेरे पेरेंट्स इस शादी पर तैयार ना हो। क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है? नहीं। तो फिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानती हूँ, उसने रसानियत से कहा। जलाल एकदम कुछ परेशान नजर आने लगा। इमामा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम दोनों की शादी पर कोई एतराज़ हो सकता है। मैं तो समझ रहा था कि ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा हो सकता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप इस सूरत में मुझसे शादी कर लेंगे? जलाल कुछ देर खामोश बैठा रहा। इमामा इस तरह आपके आलम में उसे देखती रही। कुछ देर बाद जलाल ने अपनी खामोशी को तोड़ा। हाँ, मैं तब भी तुमसे ही शादी करूंगा। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएं, लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर हमें उनकी मर्जी के बगैर शादी करनी होगी। क्या आपके पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? हाँ, मैं उन्हें मना लूंगा। वो मेरी बात नहीं टालते, जलाल ने फखरी अंदाज में कहा। वो हलू की आवाज पर पलटी। उससे चंद कदम के फासले पर सालार खड़ा था। वो अपने उसी बेढंगी हुलिये में था। टी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और वो खुद जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। एक लम्हे के लिए इमामा की समझ में नहीं आया कि वो किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार करे। सालार के साथ तैमूर भी था। आओ, उस लड़की से मिलवाता हूं तुम्हें। सालार ने इमामा को किताबों की दुकान पर देखा तो करीब चला आया। तैमूर ने गर्दन मोड़कर देखा और हैरानी से कहा, उस चादर वाली से? हाँ। सालार ने कदम बढ़ाए। ये कौन है? तैमूर ने पूछा। ये वसीम की बहन है, सालार ने कहा। वसीम की? मगर तुम इससे क्यों मिल रहे हो? वसीम और उसकी फैमिली तो खासी कंजर्वेटिव है, इससे मिलकर क्या करोगे? तैमूर ने इमामा पर दूर से एक नजर डालते हुए कहा। पहली बार नहीं मिल रहा हूं, पहले भी मिल चुका हूं। बात करने में क्या हर्ज है? सालार ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। इमामा ने मैगजीन हाथ में पकड़े पकड़े एक नजर सालार को और एक नजर उसके साथ खड़े लड़के को देखा जो तकरीबन सालार जैसे हुलिये में ही था। हाउ आर यू? सालार ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर कहा। फाइन। इमामा ने मैगजीन बंद करते हुए उसे देखा। यह तैमूर है, वसीम से इसकी भी खासी दोस्ती है, सालार ने तारुफ कराया। इमामा ने एक नज़र तैमूर को देखा, फिर हाथ के इशारे से शॉपिंग सेंटर के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वसीम वहाँ है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा जिस तरफ उसने इशारा किया था और फिर कहा, मगर हम वसीम से मिलने तो नहीं आए? तो इमामा ने संजीदगी से कहा, आपसे बात करने आए हैं। मगर मैं तो आपको नहीं जानती, फिर आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? इमामा ने सर्द महरी से कहा। उसे सालार की आंखों से वहशत होने लगी थी। काश ये किसी से नजर झुकाकर बात करना सीख लेता, खासतौर पर किसी लड़की से। उसने मैगजीन दोबारा खोल लिया। आप मुझे नहीं जानती? सालार मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। आपके घर के साथ ही मेरा घर है, यकीनन है, मगर आपको जाती तौर पर नहीं जानती। उसने उसी रुखाई से मैगजीन पर नजरें जमाए हुए कहा, चंद माह पहले आपने एक रात मेरी जान बचाई थी। सालार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे याद दिलाया। मेडिकल की स्टूडेंट होने की हैसियत से यह मेरा फर्ज था। मेरे सामने कोई भी मर रहा हो, मैं यही करती। अब मुझे एक्सक्यूज करें, मैं कुछ मसरूफ हूं। सालार उसके कहने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। तैमूर ने उसके बाजू को हौले से खींचकर चलने का इशारा किया। शायद उसे वसीम के हवाले से इमामा का लिहाज था, मगर सालार ने अपना बाजू छुड़ा लिया। मैं उस रात आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, हालांकि आपने मुझे प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार सालार ने संजीदगी से कहा। इमामा ने उसकी बात पर मैगजीन से नजरें हटाकर उसे देखा। आपका इशारा अगर उस थप्पड़ की तरफ है तो हाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था और मैं उसके लिए माजरत करती हूँ। मैंने उसे माइंड नहीं किया, मेरा इशारा उस तरफ नहीं था। सालार ने लापरवाही से कहा। मुझे तवक्को थी कि आप उस थप्पड़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के मुस्तहिक थे, एक नहीं 10। उसने जुमले का आधा हिस्सा जब्त कर लिया। वैसे आपका इशारा किस तरफ था? बेहद थर्ड क्लास तरीके से बैंडेज की थी आपने मेरी, और आपको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता। सालार ने लापरवाही से कहते हुए च्युइंगम की एक स्टिक अपने मुंह में डाली। इमामा के कान की लोएं सुर्ख हो गई। वो पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही। अफसोसनाक बात है कि एक डॉक्टर को ऐसे मामूली काम नहीं आते हों जो किसी भी आम आदमी को आते हैं। इस बार उसका अंदाज फिर मजाक उड़ाने वाला था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल के इब्तदाई सालों में हूँ, पहली बात। और जहाँ तक अनप्रोफेशनल होने का ताल्लुक है तो अगली बार सही। आपने तभी इस तरह की कई कोशिशें करनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ कर लूंगी। एक लम्हे के लिए कुछ नहीं बोल सका, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, यूं जैसे वो उसकी बात पर महसूस हुआ था, मगर शर्मिंदा नहीं। उसने उसका इजहार भी कर दिया। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं तो आप इसमें नाकाम होंगी। मैं जानती हूं आप शर्मिंदा नहीं होते, ये सिर्फ इंसानों में होती है।
इमामा ने उसकी बात काट दी। आपके ख्याल में मैं क्या हूं? सालार ने उसी अंदाज में कहा। पता नहीं, एक वेट इस बारे में आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। वो इस बार उसकी बात पर हंसा। 2 पैरों पर चलने वाले जानवर को हर मेडिकल डिक्शनरी इंसान कहती है, और मैं 2 पैरों पर चलता हूं। रीछ से लेकर कुत्ते तक हर 4 पैरों वाला जानवर 2 पैरों पर चल सकता है, अगर उसे जरूरत पड़े या उसका दिल चाहे तो। मगर मेरे 4 पैर नहीं, और फिर मैं जरूरत के वक्त नहीं, हर वक्त ही 2 पैरों पर चलता हूं। सालार ने अजीब अंदाज में अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा, यह आपकी खुशकिस्मती है कि आपके 4 पैर नहीं हैं, इसीलिए मैंने आपको वेट से मिलने को कहा। वो आपको आपकी खुसूसियत के बारे में सही बताएगा। इमामा ने सर्द आवाज में कहा। वो उसे जिच करने में वाकई कामयाब हो चुका था। वैसे जितनी अच्छी तरह से आप जानवरों के बारे में जानती हैं, आप एक बहुत अच्छी वेट साबित हो सकती हैं। आपके इल्म से खासा मुतासिर हुआ हूं मैं। इमामा के चेहरे की सुर्खी में कुछ और इजाफा हो गया। अगर आप मेरी वेट बन जाएं तो मैं आपके बताए हुए मशवरे के मुताबिक आप ही के पास आया करूंगा, ताकि आप मेरे बारे में रिसर्च करके मुझे बता सकें। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ उसे देख कर रह गई। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुंह फट था, और ऐसे शख्स के साथ लंबी गुफ्तगू करना बैल मुझे मार के मुतरादिद था, और वो ये हिमाकत कर चुकी थी। वैसे आप क्या फीस चार्ज करेंगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये वसीम बता देगा। इमामा ने इस बार उसे धमकाने की कोशिश की। चलें ठीक है, मैं वसीम से पूछ लूंगा। इस तरह तो खासी आसानी हो जाएगी। वो उसकी धमकी को समझने के बावजूद मरऊब नहीं हुआ, और उसने इमामा को यह जता भी दिया। तैमूर ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़ लिया। आओ सालार चलते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ रहा है। उसने उजलत के आलम में सालार को अपने साथ तकरीबन घसीटने की कोशिश की, मगर सालार ने तवज्जो नहीं दी। चलते हैं यार, इस तरह खींचो तो मत। वो इस तरह कहते हुए एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जे हो गया। बहरहाल ये सब मजाक था। मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपने और वसीम ने काफी मदद की मेरी। गुड बाय, वो कहते हुए वापस मुड़ गया। इमामा ने बेइख्तियार एक सुकून का सांस लिया। वो शख्स वाकई क्रैक था। उसे हैरत हो रही थी कि वसीम जैसा शख्स कैसे उस आदमी के साथ दोस्ती रख सकता है। वो एक बार फिर मैगजीन के वर्क को उलटने लगी। सालार आया था तुम्हारे पास? वसीम ने उसके पास आकर पूछा। दूर से सालार और तैमूर को देख लिया था। हाँ, इमामा ने एक नजर उसे देखा और एक बार फिर मैगजीन देखने लगी। क्या कह रहा था? वसीम ने कुछ तजस्सुस से पूछा। मुझे हैरत होती है कि तुमने उस जैसे शख्स के साथ दोस्ती कैसे कर ली। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा बेहुदा और बदतमीज लड़का नहीं देखा। इमामा ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और साथ मुझसे कह रहा था कि मुझे बैंडेज तक ठीक से करनी नहीं आती, ना मैं ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ। वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसको दफा करो, ये अकल से पैदल है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मुझे 2 हाथ और लगाऊं, उसके होश ठिकाने आ जाए। मुंह उठाकर अपने दोस्त को लेकर पहुंच गया यहाँ। भाई किसने कहा है तुमसे शुक्रिया अदा करने को? और मुझे तो वो दूसरा लड़का भी खासा बुरा लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारी उसके साथ भी दोस्ती है। इमामा को अचानक याद आया, दोस्ती तो नहीं बस जान पहचान है। वसीम ने वजाहत पेश की। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ जान पहचान रखने की भी जरूरत नहीं है। होलिया देखा था तुमने उन दोनों का, ना उन्हें बात करने की तमीज है, ना लिबास पहनने का सलीका, और मुंह उठाकर शुक्रिया अदा करने आ गए। बहरहाल तुम उससे मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक कर लो। कोई जरूरत नहीं इस तरह के लड़कों से जान पहचान की भी तुम्हें। इमामा ने मैगजीन रखते हुए एक बार फिर उसे तंबीह की और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वसीम भी उसके साथ चलने लगा। मगर मैं एक बात पर हैरान हूँ, ये जिस हालत में था उसे कैसे याद है कि मैंने उसकी बैंडेज अच्छी नहीं की थी या ब्लड प्रेशर लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं ये समझ रही थी कि ये ऐसे ही हाथ पांव झटक रहा है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को भी ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे बैंडेज वाकई खराब की थी तुमने, और अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेना भी तुम्हें नहीं आती। कम अज कम इस बारे में जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मुझे पता है, इमामा ने एतराफ करने के अंदाज में कहा, मगर मैं उस वक्त बहुत नर्वस थी। मैं पहली बार इस तरह की सूरत हाल का शिकार हुई थी। फिर उसके हाथ से निकलने वाला खून मुझे और खौफजदा कर रहा था, और ऊपर से उसका रवैया। किसी खुदकुशी करने वाले इंसान को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा था मैंने। और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, वो भी काबिल और नामवर डॉक्टर, ना काबिल यकीन। वसीम ने तबसरा किया। अब कम अज कम तुम इस तरह की बातें ना करो। इमामा ने एहतजाज किया। मैंने इसलिए तुम्हें यह सब नहीं बताया कि तुम मजाक उड़ाओ। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे। कुछ दिनों से वो जलाल और जैनब के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही थी। वो दोनों उससे बहुत उखड़े उखड़े रहने लगे थे। एक अजीब सा तनाव था जो वो अपने और उनके दरमियान महसूस कर रही थी।
اس نے 1-2 بار جلال کو ہاسپٹل فون کیا، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔ وہ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، اگر ملتا بھی تو صرف رسمی الیگ سلیگ کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر وہ ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا۔ امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے میں خود چلی آئی۔ امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اسی لیے اس وقت آئی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے۔ میں اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ جلال، آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ جلال نے اسے روکھائی سے کہا، کہ آپ 10 منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا اوور آل اپنے بازو پر ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر جاتے ہی جلال نے اپنے رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی۔ یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مس بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بہیو کر رہا ہوں؟ جلال نے اکھڑ انداز میں کہا، آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں، کر رہا ہوں۔ امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کرے گا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں، اس نے اسی طرح کھڑ انداز میں کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یکدم کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی۔ امامہ نے کہا، ہاں وجہ ہے، مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بالکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ امامہ سانس تک نہیں لے سکی۔ کیا تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں؟ جلال، میں بتانا چاہتی تھی، امامہ نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ چاہتی تھی مگر تم نے بتایا تو نہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ امامہ نے جیسے احتجاج کیا، میں آپ کو دھوکہ کیوں دوں گی؟ مگر تم نے کیا یہی ہے، جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹریپ کیا؟ اس نے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہرایا۔ تم جانتی تھی کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم دوبارہ مجھے ملنے کی کوشش مت کرنا، جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ اوہ کم آن، جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اس بار وہ مذاق اڑانے والا انداز میں ہنسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے اسلام قبول کی، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی، آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی آپ کے معاملے میں، مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا آپ کی آواز کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلی بار آپ کو نعت پڑھتے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو آپ کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپائے رکھا تھا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس نے رنجیدگی سے کہا، تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کریں گے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میری تعلیم ختم کروا کر میری شادی اسجد سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ مگر میں ابھی پوری طرح ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا۔ مجھے واقعی آپ سے محبت ہے، پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں۔ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا
کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی۔ جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب مزید پریشان نظر آ رہا تھا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پونچھ لیں۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا، امامہ بیٹھ جاؤ، پورا پینڈورا باکس کھل گیا ہے میرے سامنے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔ امامہ اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ جلال، میں غیر مسلم نہیں ہوں، تم اب نہیں ہو، مگر پہلے تو تھی، اور پھر تمہارا خاندان۔ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، امامہ نے بے بسی سے کہا۔ جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا، یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض کام کرنے کا سوچ بھی لوں تو بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔ مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں، چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ امامہ نے کہا، میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے بعد ہی واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ 3-4 سال اپنی اسٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے۔ جلال نے اسے یاد دلایا۔ پھر امامہ نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت ہو، شاید میں کوئی راستہ نکال سکوں۔ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر میں اپنا کیریئر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے، اور وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں کل کو ان کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی۔ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ میری بات مانیں گے یا نہیں، میں امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف میرے لیے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے۔ اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی، نہ ہی آپ سے اس طرح کی مدد مانگ رہی ہوتی۔ دھیمے لہجے میں اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، امامہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے، سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا، مگر میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں انہیں منا لوں گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، وہ پرسوچ مگر الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو عجیب سی ڈھارس ہوئی، اسے جلال سے یہی توقع تھی۔ امامہ نے سوچا، میرا انتخاب غلط نہیں ہے،